ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شعیب شاہین صاحب, گوئنگ بیک ٹو, اور میں جماعت اسلامی والے معاملے پہ بھی پوچھوں گا پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے, لیکن پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ 2019 میں خواجہ آصف صاحب جو بتا رہے ہیں کہ وہ تو ملاقاتیں چل رہی تھیں, دیکھیں پہلی بات کیوں اکتا گئی تھی اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے؟ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا احتساب, کہتے ہیں نا کہ احتساب کیوں مکمل نہیں ہوا, کیوں جی ان کو سزائیں نہیں ہوئیں, کیوں جی یہ اسکاٹ فری چلے گئے. تو احتساب کون نہیں ہونے دے رہا تھا؟ جو ملی بھگت کر رہے تھے, جو بیہائنڈ دی کرٹن ساری یہ چیزیں مل رہی تھی اور بظاہر بلیک میلنگ ہو رہی تھی کہ جناب ان سے بڑا مظلوم اور کوئی نہیں ہے. جنہوں نے ساری زندگی ڈیلیں کی ہوں وہ لیڈر نہیں ہوا کرتے. جو ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے آئے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ دیکھیں ادھر لوگ سڑکوں پہ مر رہے تھے, ان کی خاطر قربانیاں دے رہے تھے. مشرف کا مارشاء اللہ تھا, تحریک چلاتے چلاتے ایک دم پتہ چلا کہ جناب جاوید ہاشمی صاحب تو سزائے موت بیچارہ بھگت رہا ہے, اور رات کی تاریکی میں جناب وہ صندوقچے اٹھائے, پیسے اٹھائے, چیزیں اٹھائی, پورا خاندان جناب پتہ چلا کہ سعودی عرب پہنچ گئے اور 10 سال کا معاہدہ. پھر واپس جب آتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے تو 5 سال کا معاہدہ کیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا لے آؤ, معاہدہ آ گیا, پتہ چلا کہ جناب معاہدہ ہی وہ 10 سال کا ہے. پھر افتخار محمد شاہ صاحب نے ان کو ریلیف دے دیا, بیک ڈیٹڈ سارا سب کچھ ہو گیا. پھر آتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے دھوکہ دیا عمران خان کو جب کہا کہ جناب ہم تو بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں اس الیکشن کا جو اس وقت ہو رہا تھا امیجیٹلی, اور عمران خان نے بائیکاٹ کر دیا. یہ پتہ چلا کہ جناب الیکشن کے اندر کود گئے ہیں, ان سے بائیکاٹ کرا کے خود الیکشن میں آ گئے. اور اس کے مطابق آپ, حالانکہ اس وقت تو تحریک انصاف کو بہت زیادہ جماعتوں والی پارٹی بھی نہیں تھی. دیکھیں کم ہو زیادہ ہو, مگر بات یہ ہے آپ نے پوچھ لیا یہ 2008 کی بات, دیکھیں کم ہو زیادہ ہو, کوشچن یہ ہے رائز آف پی ٹی آئی obviously 2011 ہو سکتا ہے کہ وہ 2013 سے بھی بہتر رزلٹ دیتے, لیکن کوشچن یہ نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں, اب ایک جوائنٹ سیٹنگ میں وعدہ کر لیتے ہیں. آپ اس کا ذرا احوال حامد میر صاحب سے تفصیل سے پوچھے گا کہ اندرون خانہ جب ہمیں بھی علم ہے بہت ساری, جی بہت ساری باتیں ہیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کی سرشت میں دھوکہ دینا ہو, جس کی سرشت میں ڈیلیں کرنا ہو, جس کی سرشت میں یہ ہو کہ انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. آج بھی بتا دیں, کہتے ہیں کہ جی بڑا 2017 میں اچھا 18 میں چل رہا تھا ملک. بھائی 2022 میں جب ہمیں نکالا, 2022 سے لے کر آج 2024 تک کس کی حکومت رہی؟ یا آپ تھے یا آپ کے کٹ پتلی تھے یا آپ کے نامنیز تھے نا. اور آپ نے 2022 میں 150 روپے پیٹرول کی بات کی تو میں اس لیے ذکر کر دوں, 150 روپے پیٹرول کی قیمت کو اٹھا کر کے 2023 میں ہی آپ نے اس کو 300 روپے پہ لے گئے. جب آپ نے اقتدار چھوڑا 300 روپے میں تھا, اور ڈالر آپ 300 پلس میں لے گئے, 170-178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا, اور 6.2% کی جی ڈی پی کو اٹھا کر آپ نے تباہ و برباد کر دیا. اچھا آج کس کی حکومت ہے؟ یہ کچھ صومالیہ کی حکومت ہے بھائی, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے نا, پنجاب میں بھی فیڈرل میں بھی. آپ ذمہ دار ہیں یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ آپ 2017-18 کی بات تو کر رہے ہو, 2022-23 کی کون بات کرے گا, 2024 کی بات کون کرے گا؟ آپ ہی حکومت میں ہو نا. آپ نے جو پچھلے 2 سال کے اندر اس ملک میں تباہی مچا دی ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ آدھی آبادی آپ کی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے, اور سالانہ 1.5 کروڑ افراد سالانہ سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے جا رہے ہیں. تو آپ لے کے کہاں جا رہے ہیں اس ملک کو؟ اور آج بھی مجھے بتائیں, عمران خان لندن ایگریمنٹ کی بات کرتا تھا ہر دفعہ, ڈینائی کرتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ان کا جھوٹ سامنے لے آتا ہے اور ان کے گھر کے بندوں سے لاتا ہے. مجھے بتا دیں کیپٹن صفدر نے کیا کہا کہ وہ لوگ آئے, ہمیں کہا کہ جی آ جائیں, جب وہ آ گئے تو جناب ماسیرا کی سیٹ ہرا دی. بھائی وہ جو لاہور کی سیٹ ہے وہ پٹن کی کل کی رپورٹ آپ ذرا اٹھا لو. جو شخص 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو اور اپنے گھر کی سیٹ نہ جیت سکے, اور اس کے اوپر جھوٹ کے مینڈیٹ کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائے اور وکٹری سپیچ کرے, کچھ تھوڑا سا تو بندے میں شرم اور حیا بھی ہونی چاہیے. مریم نواز الیکشن ہاری ہوئی ہے, اس کے فارم 45 آج تک پیش نہیں کیا. شہباز شریف آ رہا ہوا ہے, حمزہ شہباز آ رہا ہوا ہے. بٹ صاحب یہ فارم 45 نہیں ہے آپ کے پاس مریم نواز صاحبہ کے, نواز شریف, ان کو چپ کروائیں. شعیب صاحب کی بات سنیں آپ. ابھی فارم 45 سامنے رکھیں, یہ آتے ہیں, یہ اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ فولڈرز لے کے ان کے پاس, میں بتاؤں سوائے جھوٹ کے کوئی بات نہیں ہوتی. جب آیا تھا نا 18 میں, میں بتاتا ہوں آپ کو,
اچھا یہاں طارق فضل کو کہیں آپ کو پیش کر دے, میں نے تو آپ بھیج دیے ہیں. دیکھیں وہ الیکشن ٹریبیونل بنا ہوا ہے, اس کا جو بھی ادھر بھی نہیں چلنے دے رہے, تبدیل کروا رہے ہیں. ٹرانسفر اپلیکیشن لے آئے آپ, آرڈیننس لے آئے, ایکٹ لے آئے. میں ایک بات بتاؤں, آپ کی حکومت لائی ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ جب الیکشن ٹریبیونل میں گئے, ہم لوگ بھی جیتے, اس میں گجرانوالی ایک سیٹ ہمیں ملی, ٹھیک ہے, یہ یا تو کمیشن نے دیا, ٹریبونل نے نہیں دیا, کمیشن آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اچھا اگر سب ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کون نہیں ملا آپ کے ہوا؟ ساتھ کون ملا ہوا ہے؟ عوام, قوم, کون سی عوام؟ عوام جو ہمیں 180,000 سیٹیں جتوائی ہیں. یہ 8 مئی کو جب الیکشن ہوا, اس کے بعد سوری فروری کو ضمنی الیکشن ہوا, پنجاب کی سیٹیں آ ضمنی الیکشن میں آپ نے فارم لینے دیے, ضمنی الیکشن ہوا, یہ آ رہے کدھر کی عوام آپ کی؟ دیکھیں ناصر بٹ صاحب کو ایک میں آفر کرتا ہوں, ایک منٹ, یہ بڑے اچھے بندے ہیں, دوست بھی ہیں ہمارے. ایک منٹ نقوی صاحب, ایک منٹ. 8 فروری کی رات یہ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں 10 بجے میڈیا کو انوائٹ کیا گیا کہ بڑے میاں صاحب وکٹری سپیچ کریں گے, تو آپ لوگ وہاں سے اچانک جاتے عمرہ چلے گئے, اگلے دن رات کو آئے 9 بجے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہم بیٹھے تھے الیکشن کی. آپ وہیں پہ تھے نا؟ نہیں میں بھی وہیں پہ تھا. ہاں تو وہ وہاں سے کیا جاتے عمرہ کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں آپ رات 12 بج گئے, 1% 2% کیا رزلٹ آیا مجھے بتائیں, اس کوئی ہے رزلٹ؟ تو دھڑا دھڑ آ رہے تھے, کدھر آ رہے تھے؟ پورے میڈیا آپ وہ نکال لیں ہر ٹی وی چینل پہ 8:30 بجے بند, اور ہوا کیا تھا 8:30 1% رزلٹ ہے, اور جیت کون رہا ہے؟ آزاد بندہ. میں دکھاتا ہوں جیو کا, میں اپنا رزلٹ دکھاتا ہوں, جیو کا رزلٹ دکھا دوں آپ کو. سیم ڈے کا دن, جی سیم ڈے کا, رات کے 12 بجے سے پہلے کا. دیکھیں ہم سب دیکھتے ہیں, آپ بھی موجود ہیں, مجھے بتائیں ایک رزلٹ بھی آیا 40 ہزار کی لیڈ سے ہم جیت رہے تھے. کیونکہ رزلٹ آنے ہی نہیں تھے. کیوں نہیں آنے تھے؟ آپ کو پتا تھا نہیں آنے. نہیں آپ کے سامنے ہم بھی انتظار میں تھے. ہمارے پاس تو فارم 45 پہنچ گئے تھے نا. نہیں آپ کے پاس اگر 40 رات 11 بجے پہنچ گئے, 45 وہاں پہنچ گئے تو آپ وہاں بنگڑے لگاتے تقریریں کرتے تھے, کر رہے تھے, ہم بھی انتظار کر رہے تھے. بٹ صاحب اس دن رات آپ وہاں پر موجود تھے ماڈل ٹاؤن؟ بالکل موجود تھا. یہ لوگ جاتے عمرہ چلے گئے. 8 فروری کو جو ہمارے سامنے تصویریں اور فوٹیج آئی, اس پہ میاں صاحب پریشان, چہرے کے اوپر رونق نہیں تھی. نہیں یہ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں ماڈل ٹاؤن میں ہم بیٹھے تھے, دیکھیں وہ چہرہ ان کا بڑا دیکھیں رہتے تو جاتی عمرہ میں نا, ہم رات 12 بجے تک ظاہر سب اپنے الیکشن میں بیٹھ کے رزلٹ دیکھ رہے تھے, رزلٹ آ ہی نہیں رہے تھے, رزلٹ رک گئے. وہ سارا انٹرنیٹ, آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے روکے یا ہم نے روکے, کس نے روکے آپ مجھے بتائیں؟ کیا ہمارے پاس ہے کہ وہ کیئر ٹیکر حکومت تھی؟ نہ ہمارا اس پہ کوئی حق تھا. کس کی تھی؟ کس کی نامینیز تھے؟ دیکھ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بنی تھے. وہ اپوزیشن کون سی تھی؟ راجہ ریاض جو آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا, راجہ ریاض اور شہباز شریف کی حکومت تھی, جو دونوں آپ پی ایم ایل این کے تھے. دیکھیں اب وہ پہلے ہماری تھی. نہیں مجھے بتائیں, اپوزیشن اور حکومت مل کے کیئر ٹیکر کا فیصلہ کرتے ہیں نا, اور اگر وہ بھی فیصلہ نہ کر سکیں تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب لاہور واپس آئے, آپ نے دیکھا وہ ناصر صاحب اچھے آدمی. ایک منٹ اپنا نقوی صاحب, میں ایک آپ کو آفر کرتا ہوں. آپ ہم 2 بندے 2 حلقوں کی بات کروں گا, ایک میں چونکہ خود پارٹی ہوں, ایک نواز شریف والا حلقہ. ان دونوں کے یہ فارم 45 لے آئیں, میں دونوں کے فارم 45 لے آؤں گا. ہم اس کا فیصلہ فیصل مسجد میں کریں گے. آج یہ اس کو ایڈمٹ کر لیں, جو فیصلہ ہوگا. میں یاسمین راشد کا ایک اپنا ہوں, ایک یاسمین راشد کا وکالت نامہ میرے پاس. اب آپ مجھے بتائیں, فیصلہ ہم وہاں قرآن پہ کر لیں گے, یا یہ اوتھ لے لیں یا ہم لے لیں گے. چلیں ایک بات کر لیتے ہیں, 2018 کا یہ اوتھ دے دیں کہ یہ عمران خان مسلط ہوا تھا کہ نہیں, اس کو لایا گیا کہ نہیں, تو اس میں جا کے مسجد نامی فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, میاں نواز شریف 18 میں میں نہ پی ٹی آئی میں تھا, نہ 18 کا میں الیکشن لڑا, نہ میرے پاس ریکارڈ ہے. نہیں آپ تو نئے آئے نا, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. 2 ریکارڈ میرے پاس ہیں, ایک میرا اپنا حلقے کا ہے یہاں اسی کانسٹیچوئنسی کا. نہیں تو 2018 کا مسئلہ آپ ختم کر سکتے, یہ مان لینا. ارے سر 2018 آج آپ حکومت میں ہیں, آج آپ آڈٹ کرا لیں, آڈٹ کروا لیں, آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں. میں چلے جاتے ہیں, آپ نے کہا ہے. دیکھیں آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں آپ پہلے 24 پہ آ جائیں, 18 میں بھی جس کا کہیں گے ہم بات کر لیں گے, تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, ادھر بھی جا کے بات کرتے ہیں. یعنی 24 کا آپ مانتے ہیں کہ جھوٹا ہے؟ نہیں جعلی ہے. نہیں کیا آپ مجھے بتائیں, آپ کا کے پی کے کا الیکشن ٹھیک ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہوا. اس کو آپ مانتے ہیں ٹھیک ہوا, باقی آپ نہیں مانتے ٹھیک ہوا؟ سارے مکمل ٹھیک ہوئے. جہاں کینٹ تھے, سنیں جہاں کینٹ تھے ہمیں ہروایا گیا, وہ ہمارے الیکشن ٹریبونل میں پینڈنگ ہے. اور ایک بات ناصر صاحب سن لیں نا, سن لیں. میں نے آج سے 2 مہینے پہلے عمران خان کے بہاف پہ پریس کانفرنس کی. عمران خان صاحب نے کہا کہ بنائیں جوڈیشل کمیشن,
کے پی کا کوئی حلقہ یا سارے حلقے ہم ان کو کھولنے کے لیے تیار ہیں. آ جائیں, آپ ہیں نا اتھارٹی, آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, جس حلقے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے, میں بینگ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کے آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے میری, ہم وہ سارے حلقے یا ایک حلقہ ہم کھولنے کو تیار ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب ہم لائن پہ نہیں لے سکتے. میں آپ کو آفر کر رہا ہوں, نہیں, میں یو آر دی گورنمنٹ, یو آر دی کیا گورنمنٹ. کہتے ہیں کہ کے پی کے کا سارا الیکشن چوری ہوا ہے میرا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کون سی جماعت ہے آپ نہیں مولانا فضل الرحمان تو آپ کو کہتا ہے آپ کو سارا جعلی مینڈیٹ ہے. اگر آپ کے پاس کاغذ پورے ہیں, اگر آپ کے پاس فارم 45 پورے ہیں, وہ درست ہے, مجھے بتائیں. میں تو روزانہ کی بنیاد پر ٹریبونل دیکھتا رہا ہوں. 2 مئی کو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ٹریبونل میں یہ حکم دیا کہ 22 تاریخ تک تمام کاغذ لے کے آ جائیں, اپنا بیسٹ ایویڈنس. اس وقت تک جہانگیری صاحب کے اوپر کوئی ریفرنس نہیں تھا, جہانگیری صاحب کی کوئی ڈگری کوئی چیز نہیں باہر آئی تھی. آپ کے وہ مقدمات ماضی میں لڑ چکے تھے بطور وکیل, انہوں نے احسن اقبال صاحب کا, انہوں نے شاہد خاقان اور ان کے ایڈوکیٹ جنرل تھے, اور جو ان کو جو ہے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل لگایا گیا تھا, ایڈوکیٹ جنرل بھی لگایا گیا تھا. یہ سب کچھ ہوا یہ تھا. والا نہیں لگا. آپ لوگ ڈاکیومنٹس نہیں لائے. پھر 28 مئی کو ہونی تھی, اس دن چھٹی کر دی گئی. 28 کے بعد 29 اور 30 مئی کو جب ہوا, آپ لوگ پھر ایویڈنس نہیں لے کر آئے. پھر اس کے بعد جون کے 3 یا 4 تاریخ کو آپ الیکشن کمیشن چلے گئے کہ یہ تو مانگ رہے ہیں فارم 45, یہ کہتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ دو, تو یہ تو بائسٹ ہے, یہ تو اقربا پروری کر رہے ہیں. 45 دیے آپ نے بالکل واپس کانفرنس میں کہا ہے. سن لینا کیا کیا, فارم 45 اوریجنل مانگے ہیں, انہوں نے کیا کیا, ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اٹھا کے فوٹو کاپی جا کے جمع کرا دی. وہ فارم 45 ہوتا ہے جو مجھے بھی ملتا ہے, آپ کو ملتا ہے, مصطفیٰ کھوکر کو ملا, جماعت اسلامی کو ملا, نہیں لائے. طارق فضل چودھری نے سر نہیں لائے نا, سرٹیفائیڈ کاپی ہے, آفیشیل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. میں پارٹی ہوں, وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں نا آپ کورٹ میں ہمیں فیصل مسجد والی آفر پہ آئے, وہ میں ان کو کہہ رہا ہوں ہم چلتے ہیں. 2018 کا یہ بنا لیں, اگر یہ اس وقت نہیں تھے, اس وقت جو آپ کے اور لیڈر جو ہوں گے وہ آئیں گے آپ کے پاس. لیکن ایک بات بتاؤں, اس وقت ہم پارٹی ہیں 2024 کے الیکشن کے, 2 حلقوں کی بات کرتا ہوں. ایک کے چونکہ آپ کا نواز شریف لیڈر ہے اور آپ اس کے بڑے خاص ہیں, اس لیے ایک وہ حلقہ, ایک کا چونکہ میں خود کینڈیڈیٹ بھی ہوں, میرے پاس ریکارڈ بھی ہے. ان 2 حلقوں پہ میں اور آپ بیٹھ کے ہم آن اوتھ فیصلہ کر لیتے ہیں. آ جائیں, جو فیصلہ ہوگا, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, جو ہمارا قرآن پہ فیصلہ ہوگا ہم دونوں اس کو تسلیم کریں گے, اور پارٹی سے ہم لکھوا کے لائیں گے. میں تو ایک میں تو میں خود ہوں نا, آپ طارق فضل سے لکھوا لائیں, نواز شریف سے لکھوا لائیں, میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے لکھوا لیتا ہوں. چھوڑیں ان سارے پھڈوں کو, اس میں فیصلہ ہو جائے گا. اور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. 2018 کے لیے آپ عمران خان کا کہیں کوئی نمائندہ لے آئے, وہ کہہ دے مسجد میں آ جائے کہ 2018 عمران خان جب جیل سے باہر آ جائے گا اس کو کہیں گے کہ جی آ جائیں آپ, اس کی جو جیل ہے نا, اس کی جیل ہے ناصر صاحب سنیں, ناصر صاحب اس کا ایک نواز شریف نے کاٹی. دیکھیں جیل نواز شریف صاحب نے کاٹی. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے جب جیل کاٹی, ان کو تو فون کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. آپ نے ان کی جب 15-20 بندے بیٹھ کے وہاں ملاقاتیں کرتے تھے. اگر اس وقت سپرنٹینڈنٹ جیل آ جائے, میاں نواز شریف صاحب نے تو اتنا کہا کہ میں لنڈن میں, مجھے میری وائف زیادہ بیمار ہے, مجھے یہ ہے کہ وہ اللہ خیر کرے وہ ٹھیک ہو تو میں اپنے بیٹے سے بات کر لوں. تو اس نے کہا کہ بات نہیں کر دینا, اس نے کہا کہ آپ کا اس ہفتے کا ٹائم ختم ہو گیا. اور عمران خان ٹویٹ کرتا ہے, عمران خان امریکہ میں بندوں کو کہتا ہے میری جگہ ٹویٹ کرو, اس کو تو کھلی آزادی ہے. آپ یہاں فرق دیکھ یعنی ہر ہفتے لیکن یہ بتائیں کہ محمد زبیر صاحب کئی مہینوں سے ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرانے دی جا رہی. اس وقت بھی, آج بھی ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کمپلینٹ کی ہے کئی مہینوں سے. تو پھر وہ عمران صاحب جن کو ٹویٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں, امریکہ میں بیٹھ کے یہاں سے فون کرتے ہیں صبح شام, وہ کیا ہے؟ کس کو فون کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے خود کہا کہ یہ جو ٹویٹ ہوا ہے امریکہ سے ہوا ہے. اجازت ہی نہیں ہے, اجازت ہی نہیں ہے فون کرنے کی سوائے بچوں کے, اور وہ بچوں کو بھی کئی مہینے بات نہیں کرنے دیتے. عمران صاحب کے لیے تو انہوں نے میں ان کا وکیل ہوں, مجھے پتا ہے. نواز شریف کے گھر سے کھانا آتا تھا, وہ بھی اس کو نہیں ملتا. عمران خان کے گھر سے نہیں آ سکتا, یہ نواز شریف کے لیے تھے یہ ساری. نواز شریف کے گھر سے کھانا روک دیا جاتا تھا, اس کو تو گھر, یار آپ دیکھیں, آپ وہ کیا ہے, ایک دفعہ اجازت دیسی کی مرغا واک کرنے کے لیے مشین 8 کمرے جو خالی کر دیے گئے کہ آپ واک کریں. شکر ہے کہ انہوں نے خود دکھا دیا 7x8 کا کمرہ, انہوں نے خود دکھا دیا. آپ مجھے بتائیں, یہ عدالت میں آپ سب لوگوں کو وہاں لے کے عدالت میں تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, عدالت میں ہر چیز بتائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو تو انجوائے کریں.
یہ پچھلے آپ نے خود دیکھا آپ نے کہ نہیں؟ بٹ صاحب مجھے بتائیں بٹ صاحب یہ ہمارے آپ ساتھ میڈیا کا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. آپ کا وہ خواجہ صاحب نے ایک پردہ کھول دیا ہے. ایک میڈیا کا آپ وزٹ کیوں نہیں رکھوا دیتے؟ آپ سینیٹر بھی ہیں, آپ حکومت کی اور حکومتی جماعت کے بھی ہیں, تاکہ یہ پتہ چلے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بڑی فیسلٹی, ہم نے عدالت میں بتایا جا کے سارا میڈیا کے کیمروں کو لے کے جائیں, عدالت نے جب مانگا ہے, یہ پنجاب حکومت نے بتایا جی کہ اس کو جو فیسلٹی عدالت نہیں ہے اس کو مل رہی ہے, اس کو دیسی مرغا بھی مل رہا ہے, دیسی گھی بھی مل رہا ہے, اس کو واک کے لیے, اس کو ایکسرسائز کے لیے مشین بھی مل رہی ہے. عمران خان نے کہا تھا, سن لیں, اس میں ریئلٹی ہے کہ نہیں یہ بتائیں. دیکھیں نا غلط بیانی ہو رہی ہے, یہ غلط بیانی ہم عدالت میں ہم نے جا کے بتایا, اگر آپ نہیں غلط بتایا نا عدالت میں غلط بتایا تو آپ جا کے عدالت کو ہمارے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دیں کہ ہم نے غلط بتایا. نیب کی اپیل کے درمیان چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا تھا کہ یہاں سارا کنٹرول آئی ایس آئی کے کرنل اور میجر صاحب کرتے ہیں, جس کے اوپر میں نے ریٹ پٹیشن فائل کر دی, وہ فکس ہے, نوٹسز ہو چکے ہیں, 7 اگست کو چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس فکس ہے. آپ اس طرح کریں, جو کچھ انہوں نے تصویریں شائع کی ہیں نا آپ کی گورنمنٹ نے, جو سپریم کورٹ میں بتایا ہے, ذرا وہی میں بتا رہا ہوں, ذرا ان تصویروں پہ ذرا غور کر لیجئے گا. یہ جو اور نواز شریف صاحب کو جو سویٹ ملا ہوا تھا آج بھی وہاں موجود ہے, یعنی جو کمرے ملے ہوئے تھے, جو ان کے پاس بیڈ روم تھے, آج بھی وہاں موجود ہے, اور جو ان کا ہے وہ آج بھی موجود ہے. آپ ایک مہربانی کریں, آپ گورنمنٹ ہو نا, آج دونوں کمرے جا کر کے چیک میں بتاتا ہوں. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں, اگر ہم نے کورٹ میں وہ چیز انفارمیشن دی ہے, آپ ہمارے خلاف کورٹ میں جائیں, آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں, آپ نے جو ایک کمرے کی تصویر دی ہے آپ نے اس کو شائع بھی کی ہے, آپ نے ایکسرسائز کی مشین بھی بتائی ہے جو اس کو دی ہے. ناصر بٹ صاحب وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز سنے لگے ہوئے ہیں, تو اس کی آئی جی جیل خانہ ہم نے بتایا نا, وہ مریم نواز صاحبہ سے کہیں, وہ آپ میڈیا کے ساتھ ویڈیو بتائی ہے, عدالت میں جمع کرائی ہے, دکھائیں ادھر عمران خان کا اگر ہم یہ سب چیزیں, یہ ایکسرسائز جو 7x8 کا کمرہ ہے وہ ڈیتھ سیل ہے, اس کے ساتھ اوپن واش روم ہے, ساری دنیا نے وہ موجود دیکھا ہے. میں کہتے ہیں تو آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں, آپ میڈیا میں بھی چلا کے ذرا دکھا دیں اس کو. اگر آپ ہوٹل یا فیسلٹی کہتے ہیں, یہ جتنا کچھ ہم نے بتایا نا میڈیا پہ سب پتہ میں آپ کو اگر وہ جھوٹ ہے, آپ کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ ہم گئے ہوئے ہیں, نہیں گئے نا, گئے ہوئے ہیں نا. اچھا ریالٹی یہی ہے, جو فیسلٹی عدالت نے حکم کیا ہے نا کہ اس کو دی جائے, وہ سب کچھ ملا ہے. میاں صاحب نے کہا تھا عمران تم 2 اے سی لے لو, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں وہ نہیں جا کے امریکہ میں اعلان کرتا تھا کہ میں تو اس کا اے سی بند کراتا ہوں. کیا خیال ہے کہ اے سی لگا ہوا ہے آپ کہتے ہیں؟ نہیں, اے سی اس کا لگا ہوگا نا, اے سی نہیں ہے لگا ہوا. کیا لگا ہوا ہے وہاں؟ فین لگا ہوا ہے, بالکل بتا دیں, چلو فین تو مان لیا ہے نا, جو سب کو ایئر کولر کا کہا ہے اس کو ملا ہے, کورٹ نے کہا ان کو دیسی مرغا دے وہ ملا ہے, کورٹ نے کہا دیسی گھی دے ملا ہے, کورٹ نے کہا ایکسرسائز کی مشین دے ملی ہے. معاملہ جو ہے بتائیے, مجھے بریک پہ جانا ہے, شعیب شاہین صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا.